ساتھی بتا رہے تھے کہ یہ جھگیوں والے نے نا 3 دن لگائے 15 یوم لگائے چلا لگایا اور ملکوں میں جا رہے ہیں، جہاز پہ بیٹھے بیوی رو رہی ہے، اللہ کی بندی رو رہی ہے، وہ جہاز میں اڑ رہے ہیں، کہا ساری زندگی منگتے تھے جو لوگ چنگڑ کہتے تھے منگنے والے، آج اللہ کے دین کے لیے یوگنڈا جا رہے ہیں، برکھا اللہ نے پناہ دیا۔ تو اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں منگنے والے آئے، کیا کہتے تھے، ایسے ہوتا ہی نہ تھا یہ جھگیوں کیا کہتے ہیں لوگ۔ تو آج اللہ نے خوشی کا اس لیے خوشی سے حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ جہاز پہ بیٹھے میاں بیوی اور ساری زمین نیچے اور اوپر اڑ رہے ہیں اور اس ملک میں جا رہے ہیں، کیا ہیں تبلیغ والے ہیں، حضور کے کام والے آئے، اس لیے خوشی سے حاصل اللہ نے چمکا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تسلیم بار سے زندگی تھوڑی سی ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ ہم نیت کریں کہ پورے عالم میں جائیں گے، چل پڑیں گے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ ہم غیروں کی زندگی سے نفرت کرتے ہیں جیسے غیروں سے نفرت ہے، غیر زندگی سے ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین فیشن ہے، ہم حضور کی زندگی کو اختیار کریں گے، ہم محمدی بنیں گے، انشاءاللہ پورے عالم میں دین پھیلے گا۔ انشاءاللہ سب نیت کریں، جن مستورات کے 3 دن ہی لگے ہو 3 دن جلدی لگائیں، جن کے 3 دن لگے ڈرائیونگ مرکز کو دیکھو، کتنی دنیا سے لوگ، آسٹریلیا سے لوگ سب کچھ بیچ کے آ رہے ہیں، ایک عورت نے سب کچھ لگا کے سب کچھ کر کے خاوند کو نوکری سے نکالا، آ گئی، انہوں نے کہا کیسے آئی ہو؟ کہا میں نے خاوند کو نوکری سے نکال لیا، گھر کا سارا سامان بیچ کر آئی ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کیا ہوا؟ بچوں کو تقسیم کیا کہ خالہ کو ادھر، سب سے چھوٹے کو پھوپھی کے پاس بھیجا، پھوپھی نے کہا سب کچھ بیچ دیا، اس کو بیچ دیتی نا، کہا خدا کی قسم ہے کلمے کے لیے بکتا بیچ دیتی۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ ایک عورت بچے کو لے کر آئی، کہا یہ حضور نے پوچھا اے میری صحابیہ کیوں لے کر آئی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لے جاؤ، جب دشمن کی طرف سے تلوار ہے اس کو آگے کر دینا، دشمن کی طرف سے تیر ہے اس کو آگے کر دینا، اس کے ٹکڑے ہو جائے گی، میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے گا، کیا مطلب ہے اللہ کو کہوں گی بیٹا تھا تیرے نام پہ قربان دکھتی ہے۔ اس لیے عورتوں کے اندر جذبے پیدا ہو رہے ہیں، یوگنڈا آفشا کے اندر، جو روڈ کے اندر، حدیثہ بابا کے اندر عورت جھاڑو دے رہی ہے، ہاں پورا برقع ہے، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، دستانے پہنے ہوئے ہیں، آنکھیں نظر نہیں آ رہی۔ مجھے ساتھی نے بلایا دوڑ کے، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے یہ تبلیغ ہے تمہاری۔ اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ نے آقا دو جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ہم پر بہت بڑی ذمہ داری لگائی ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ دروشی پڑھنے پر 10 رحمتیں ہیں، 10 گناہ معاف ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ساری کائنات مل جائے اور ایک رحمت بڑھ جائے تو رحمت بڑھ کر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک دفعہ دروشی پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے میری سنت سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت دعوت ہے، اور مکہ مکرمہ میں اللہ کا وہ گھر جو ہدایت کا گھر ہے، اس میں بتوں سے بھرا ہوا کفر ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسی محنت فرمائی کہ پورے جزیرۃ العرب میں ایک مشرق بھی نہیں رہا۔ ایسی تبدیلی اللہ نے لائی۔ حضور کی محنت جہاں بھی ہوگی اللہ انقلاب لائیں گے۔ ہماری ترنول کی جماعت کے یوگنڈا کے اندر 5600 بندے کو مسلمان کر دیا۔ پشاور کی جماعت مڈغاسکر میں گئی، 21500 بندے کو مسلمان کر دیا۔ جو ہے سوڈان سے جوڑا تشریف لایا تو پاکستان میں آئے، ایئرپورٹ پہ استقبال ہوا، رائیونڈ میں استقبال ہوا، آگے جہاں گئے استقبال وقت لگا کر وہاں پہنچے۔ سوڈان میں کوئی بندہ نہیں استقبال کے لیے آیا، آگے شہر میں پہنچے تو کوئی استقبال کے لیے آیا، تو ابھی گاڑی بھی نہیں کہ گھر کیسے پہنچے، تو میاں بیوی ہوٹل میں ٹھہرے، بیوی رو رہی ہے، تو اللہ نے پوچھا اللہ کی بندی، اللہ نے وقت بھی لگوایا خوشی کا پاکستان سے، اور آپ واپس آ رہے ہیں اور آپ رو رہی ہو۔ کہا آپ حضور کے کام کے لیے ایک ملک میں گئے، ہر طرح استقبال ہی استقبال، ادھر اپنے ملک میں اپنے شہر میں آئے ہیں تو نہ کوئی شہر میں آیا ہے نہ اپنے ملک میں کوئی ایئرپورٹ پہ آیا ہے، تو رونے کا مقام اس لیے رو رہی ہوں۔ تو صبح اٹھی تو ہنس رہی تھی۔ اس نے پوچھا اللہ کی بندی رات کو رو رہی تھی، رات کو میں اس لیے رو رہی تھی کوئی استقبال کی نہیں آیا۔ آپ اسی لیے پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ میں تشریف بیٹی میں آپ کی استقبال
میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے فرمایا میرا فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے فاطمہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 10 دفعہ ایک تشکین سے دوسری طرف چلے گئے، اور حضور نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر گئے، فرمایا بیٹی کیا حال ہے؟ کہا مجھے بھوک بھی اور فاقے بھی، فرمایا بیٹی صبر کر، اللہ دین کے کام حملہ کرنا، اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور فرمایا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے جانا کہ میرے غیر جنازے کو غیر معلوم نہ دیکھے۔ آج مسلمان کی بیٹی ہے، مسلمان کی بہن غیروں کی جنڈ پان کے بازاروں میں بھی پردہ پڑا، تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے راستے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اللہ کے راستے ہم نکلے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں جو جنت کے وارث ہیں جی، اور ان کی اس ماں کے نقشے پر چلیں جس نے ایسے بچے جنے جس نوجوانوں کے جنتوں کے سردار ہیں، جنہوں کے بچے حسن حسین جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بیٹا حضور نے گود میں لایا تو حضرت حسین نے آنکھیں کھولی، حضور نے اپنے منہ مبارک سے خوراک نکال کے منہ مبارک سے ان کے منہ میں ڈالی، حضور نے کان میں اذان اور قامت پڑھی، کلام بھی حضور کا، خوراک بھی اور روح کی، اور دیکھنا بھی حضور کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں۔ حسن امام حسین نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی اور میں پھینک دو بیٹا صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ آج ہماری ماں کہتی ہے، بیٹی کہتی ہے، بچے چھوٹے نسل لباس خیر ہے، بڑے اور ٹھیک ہو جیسے ہم بچوں کو دیندار بنائیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو 5 سال کی عمر میں دادی تجد کی جاتی تھی، کتنی عمر؟ 5۔ وہ مولانا شیخ مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا اور اپنے گاڑ کی بری عورتوں سے سنا، صفحہ نمبر 108-9 پہ یہ حضرت امام حسین کے بچپن کے واقعہ کہ میرے والد صاحب نے جب ماں کا دودھ چھوڑا تو پوس فارغ ہو جاتا ہے۔ کتنی سال کی عمر بچہ دودھ چھوڑتا ہے؟ فرمایا ماں بچے کو سینے سے لگاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، اور 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ، اور اس کے بعد والد فرمایا بیٹا ایک قرآن پڑھ لیا کرو باقی دن چھوٹی، کتنے دن پڑھ لیا کرو باقی دن۔ فرمایا میں گرمیوں کے موسم میں مکان کی چھت پہ چڑھتا 7-6 گھنٹوں میں قرآن پڑھتا، 6 ماہ تک مسلسل منگل۔ پھر کیا زندگی میں اللہ نے انعام دیا اس خاندان کو۔ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں۔ میرے شیخ مولانا پیر عزیز الرحمن زاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فوت ہوئی، ایک شیخ نے بیان فرمایا کہ یہ کتنی خوش قسمت ماں ہے کہ جس کے بیٹے عالم مفتی ہیں۔ کہتے ہیں میں انگلینڈ میں گیا تو ایک مسلمان آیا، کہتے ہیں ہمیں انہوں نے سکھوں نے بلایا کہ تمہاری ڈیڈ باڈی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ میں گیا تو ماں مسلمان والا، میں نے فون کیا، میں نے کہا یار مسلمان ہو؟ کہا ہاں جی۔ کہاں کے ہو؟ پاکستان کا۔ آ جاؤ۔ وہ آ گئے۔ میں نے کہا یار آپ یہ مسلمان ہو تو ادھر کیوں دیے؟ کہا جی ہمارا ہسٹری یہ ہے، طریق یہ ہے کہ ابو نے 1 بیٹا 2 بیٹا 4 بیٹے تھے، چاروں کو پاکستان سے یہاں بھیجا انگلینڈ میں، ہم پڑھے بھی یہاں ہیں، پھر نوکریاں بھی یہاں کی ہیں، شادی بھی گوریوں سے کر لی۔ تو پھر ابو ادھر بوڑھے ہو گئے تھے تو ہم نے کہا ادھر آ جاؤ۔ تو جب بوڑھے ہو گئے تو پھر ایک دن وہ ایکسپائر ہوتے ہیں نا، مر گئے تو پھر ہم نے گوگل پہ سرچ کیا تو سب سے سستا پیکج ہمیں جلانے والا ملا، سب سے سستا پیکج۔ تو ہم نے ان کو جلانے کے لیے والے کر دیا۔ ہم نے کہا جلاتے نہیں، مسلمان دفن کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جنازے۔ تو ان کا ہم نے کہا کہ ہم اس کو لو اور اس کا ہم زور کے بعد جنازہ پڑھیں گے تو اس کے بعد اس کو دفن کریں گے۔ کہتے ہیں زور کیا ہوتی ہے؟ بڑ زور۔ تو ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائے۔ میں نے موٹر سائیکل پہ 2 بچوں کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹا کہاں جاتے ہو؟ کہتے جمیل آباد۔ میں نے کہا بیٹا ادھر اسکول نہیں، آپ اتنی دور سے؟ کہتے بیٹا انکل ادھر للی اسکول ہے نا، ادھر ماڈرن اسکول میں پڑھتے ہیں انگلش میڈیم میں۔ میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ انگلش میں سنا کر۔ میں نے کہا بیٹا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتے ہیں وہ 13 یا 14، صحیح یاد نہیں ہے مجھے کتنے 13۔ میں نے ایسا نہیں، میں نے کہا بیٹا یہ تو کہہ رہا ہے 13 یا 14 ہیں، آپ بتاؤ۔ کہا انکل اس کو نہیں پتہ 14 پورے ہیں۔ کتنے پورے؟ آگے آج مجھے کہتے ہیں انکل مجھے اتار دو۔ میں نے کہا آپ نے تو آگے جانا ہے۔ کہتے ہیں اب دعا کرو امی ابو کو ہمارے کو سمجھ، انہوں نے ہمیں گدھا بنایا ہوا ہے۔ ابھی اسکول پڑھ گئے ہیں 2 بجے، ابھی اکیڈمی پڑھیں گے، شام کو جائیں گے۔ ابھی امی ابو کو میں کہتا ہوں کہ میں حافظ بنوں گا، امی ابو کہتے ہیں میٹرک بعد۔ میں کہتا ہوں میٹرک بعد میں ٹچ موبائل نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہمارے پاس یہ اللہ کی امانت ہے، ہم بچوں کی دینی تربیت نہ کرنا قطع سے بڑا گناہ ہے۔ کل پھر ہم مر رہے ہوں گے، یہ سورہ یاسین نہیں پڑھیں گے، یہ فیس بک چلائے ہوئے ہوں گے،
پھر ہم کہ ابو کو گھر میں نہ رکھو، مردہ خانے میں رکھو. اس لیے ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت کریں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، تاکہ ہم قبر میں چلے جائیں. شیخ پورا میری تشکیل ہوئی، مسجد کو تالا لگا ہوا، مولوی صاحب تشریف لائے، رونا شروع کر دیا. میں نے کہا شیخ کیوں روتے ہو؟ کہا آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے نا، میں نے تالا لگا ہوا. 11 بہن بھائی، کتنے جی؟ 11 کے 11 حافظ آ گئے، 9 مسجدوں کے امام، 9 بھائی 2 بہنیں، 9 کے 9 مسجدوں کے امام. یہ تبلیغ کی برکت دی. اللہ ہمیں قبول فرمائے. تو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، پہلے قدم پہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامہ اعمال بند نہیں ہوگا، نامہ اعمال بند نہیں ہوگا، قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں اللہ جنتوں کی طرف. اس لیے ہم نیت کریں کہ حضور کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا. سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. ہم چل پڑیں گے. اللہ ہمارے شکر. ابھی وہ ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ یہ جھگیاں والے نے نا 3 دن لگائے، 15 یوم لگائے، چلا لگایا اور ملکوں میں جا رہے ہیں. جہاز پہ بیٹھے بیوی رو رہی ہے، اللہ کی بندی رو رہی ہے، وہ جہاز میں اڑ رہے ہیں. کہا ساری زندگی منگتے تھے، جو لوگ چنگڑ کہتے تھے منگنے والے، آج اللہ کے دین کے لیے یوگنڈا جا رہے ہیں. برکھا اللہ نے پناہ دیا. تو اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے. لوگ کیا کہتے ہیں منگنے والے آئے، کیا کہتے تھے؟ ایسے ہوتا ہی نہ تھا. یہ جو جھگیاں کیا کہتے ہیں لوگ. تو آج اللہ نے خوشی کا، اس لیے خوشی سے حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ جہاز پہ بیٹھے ہیں میاں بیوی اور ساری زمین نیچے اور اوپر اڑ رہے ہیں اور اس ملک میں جا رہے ہیں. کیا گئے تبلیغ والے ہیں، حضور کے کام والے آئے، اس لیے خوشی سے حاصل. اللہ نے چمکا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تسلیم بار سے خوش ہوں گے. یہ زندگی تھوڑی سی ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا. ہم نیت کریں کہ پورے عالم میں جائیں گے، چل پڑیں گے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے. ہم غیروں کی زندگی سے نفرت کرتے ہیں جیسے غیروں سے نفرت ہے غیروں کی زندگی. ہم حضور کے غلام ہیں. حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین فیشن ہے. ہم حضور کی زندگی کو اختیار کریں گے، ہم محمدی بنیں گے، انشاءاللہ پورے عالم میں دین پھیلے گا. انشاءاللہ سب نیت کریں. جن مستورات کے 3 دن نہیں لگے وہ 3 دن جلدی لگائیں. جن کے 3 دن لگے ڈرائیونگ مرکز کو دیکھو، کتنے دنیا سے لوگ، آسٹریلیا سے لوگ سب کچھ بیچ کے آ رہے ہیں. ایک عورت نے سب کچھ لگا کے سب کچھ کر کے خاوند کو نوکری سے نکالا، آ گئی. انہوں نے کہا کیسے آئی ہو؟ کہا میں نے خاوند کو نوکری سے نکالیا، گھر کا سارا سامان بیچ کر آئی ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کیا ہوا؟ بچوں کو تقسیم کیا کہ خالہ کو ادھر، سب سے چھوٹے پھوپھی کے پاس بھیجا. پھوپھی نے کہا سب کچھ بیچ دیا، اس کو بیچ دیتی نا. کہا خدا کی قسم ہے کلمے کے لیے بکتا بیچ دیتی. یہ صحابہ کی زندگی ہے. ایک عورت بچے کو لے کر آئی. کہا یہ حضور نے پوچھا اے میری صحابیہ کیوں لے کر آئی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لے جاؤ. جب دشمن کی طرف سے تلوار ہے اس کو آگے کر دینا، دشمن کی طرف سے تیر ہے اس کو آگے کر دینا، اس کے ٹکڑے ہو جائے گی، میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے گا. کیا مطلب دیں اللہ کو کہوں گی بیٹا تھا تیرے نام پہ قربان دکھتی. اس لیے عورتوں کے اندر جذبے پیدا ہو رہے ہیں. یوگنڈا آفشا کے اندر، جو روڈ کے اندر، حدیثہ بابا کے اندر عورت جھاڑو دے رہی ہے. ہاں پورا برقع ہے، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، دستانے پہنے ہوئے ہیں، آنکھیں نظر نہیں آ رہی. مجھے ساتھی نے بلایا دوڑ کے، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے یہ تبلیغ ہے تمہاری. عورت چوڑی جھاڑو لگا رہی ہے لیکن آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی. یہ کہتے ہیں تمہاری تبلیغ کی محنت ہے کہ یہاں عورتیں بھی ہماری دیندار بنیں. یہ اللہ آپ اللہ ایئرپورٹوں میں جاؤ گی، اللہ وہاں آپ کا استقبال کرے گا. یہ کیا زندگی ہے؟ میں نے جی گھر بنا لیا، میں نے کپڑے لے لیے، یہ کیا زندگی؟ بچوں کی شادی نہیں. ہم اب ملکوں میں جائیں، ملکوں کو اللہ کا نام بلند کریں، وہاں اللہ کا نام کے اقامات زندہ ہوں گے، وہ زمین بھی خوش ہوگی انشاءاللہ. جلدی جن کے اللہ کے مارنے میں وقت نہیں لگایا، انہیں اپنے مارنے کو بھی وقت لگوائیں، اپنے بچوں کو بھی وقت لگوائیں، تاکہ ہمارا گھر حضور کے غم والوں کا گھر بن جائے. ہمارے گھروں پر ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی رہیں، برکتیں نازل رہیں. اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، اپنے زکوٰۃ ادا کریں، پردے کا کامات، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. عالم میں سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ. اور نیت کرنے کہ اللہ ہمیں حضور والے کام کے لیے قبول فرما لے، ہر حضور کا غلام بنا لے، اپنا بنا لے. ہم سب کچھ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ چاہیے، حضور کی زندگی چاہیے. یہ مل گیا سب کچھ مل گیا. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ضلالت ہی ضلالت ہے، خواری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بازاروں کے اندر ہم گئے، بازاروں کے اندر 100 دکانیں 99 عورتوں کی آلو بیچ رہی ہے، پیاز بیچ رہی ہے. کوئی آدھا آلو لے کے جاتا ہے، 2 بھنڈیاں لے کے جاتا ہے. عورتیں رو رہی ہیں. مسلمان نے عورت کو عزت دی ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بہن بیٹی ہے، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا باپ غریب ہو اور بیٹی کو گھر میں شہزادیوں کی طرح رکھتا ہے. باپ چاہے اپنی بیٹی کو شادیوں کی طرح رکھتا ہے.
کہ ہماری مسلمان بیٹیاں شہزادیاں ہیں، ہماری مائیں جنت کی ہماری مائیں جب ان کے ذریعے جنت میں جائیں گی. اسلام والی زندگی کو اختیار کرنے اور پوری دنیا میں اس کو پھیلانا ہے، کیونکہ ختم نبوت کی ہماری کو ذمہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. تشکیل کر لیجیے.